بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، سردار فیصل آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ گلگت بلتستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ دنیا یہ کہتی ہے کہ جہاں پہاڑ ہو، پانی ہو، جنگل ہو، وہ خوبصورتی میں بھی اضافہ کرتا ہے، اور وہاں کی اگر ڈیولپمنٹ کی جائے، وہاں پہ کام کیا جائے تو وہ اس ملک کی، اس خطے کی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہاں لیکن بات اس کے برعکس ہے۔ گلگت بلتستان میں تمام خوبیاں تو موجود ہیں، لیکن وہاں مسائل بہت زیادہ ہے۔ وسائل ہیں لیکن مسائل ان پہ حاوی ہیں۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حافظ الرحمان صاحب موجود ہیں۔ ان سے بات کریں گے کہ یہ جتنے بھی مسائل ہیں ان کی وجہ کیا ہے، اور اتنے عرصے میں یہ مسائل ختم کیوں نہیں ہو سکے۔ بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کے ٹائم کا۔ سر، ایک سادے سے کوشچن سے شروع کروں گا۔ سر، گوگل میں اگر آپ کا نام سرچ کریں تو حافظ الرحمان نام آتا ہے، تو سر آپ حافظ قرآن ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ سر، ایک بڑا سادہ سا پہلا میرا آپ سے سوال ہے، مجھے یہ بتائیے گا کہ جو گلگت بلتستان کی کرنٹ پوزیشن ہے وہ کیا ہے؟ کیا آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ ایک صوبہ ہے؟ وہ کیا ہے، اس کی کرنٹ پوزیشن کیا ہے؟ دیکھیں فیصل صاحب، گلگت بلتستان کی جو اس وقت جو سٹیٹس ہے وہ ایک ایڈمنسٹریٹو پروونس ہے، کانسٹیٹیوشنل پروونس نہیں ہے۔ صحیح۔ آرٹیکل 1 کے تحت جو 4 صوبے ہیں آپ کی، اور اسلام آباد فیڈرل کیپٹل ٹیریٹری ہے، اس میں گلگت بلتستان شامل نہیں ہے۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کا جو آئین کے اندر جو سٹیٹس ہے وہ ایک جیسا ہے۔ صحیح۔ لیکن آزاد کشمیر کے پاس ایک لگژری یہی ہے کہ ان کے پاس اپنا کانسٹیٹیوشن ہے، اور اپنی کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ کرنے کا اختیار بھی ان کو حاصل ہے۔ ان کے پاس پریزیڈنٹ ہے، ان کے پاس پرائم منسٹر ہے، اس کو پروٹیکشن حاصل ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کے تحت اس نظام کو۔ ہمارا جو نظام ہے وہ گورننس آرڈر کے اوپر چلتا ہے، فیڈرل پریزیڈنشل آرڈر کے اوپر، اور وہ آرڈر جو ہوتا ہے وہ جب چاہے اس کے اندر امینڈمنٹ ہو جاتی ہے۔ اختیار سیم ہے جی بی اے جے کے دونوں کے پاس۔ جی بی اسمبلی میں جو اختیارات ہیں وہ آزاد کشمیر اسمبلی کو بھی ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں جتنے اختیارات ہیں وہ جی بی اور آزاد کشمیر اسمبلی کے پاس بھی لیجسلیشن کے اختیارات ہیں۔ نظام پروٹیکٹ کرتا ہے ان کے سسٹم کو، ان کا اپنا کانسٹیٹیوشن بھی اور فیڈرل کانسٹیٹیوشن بھی ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ گلگت بلتستان کا جو گورننس آرڈر ہے جو اس وقت رننگ چل رہا ہے، جو نظام، اس کو کہتے ہیں گورننس آرڈر 2018۔ اس کے تحت گلگت بلتستان کے اسمبلی اور گورننس کو اور وہاں کے سسٹم کو امپاور کیا گیا ہے برابر صوبوں کے برابر، لیکن وہ ہے آرڈر۔ اب اس آرڈر میں جب چاہے پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر کے ایڈوائس پہ امینڈمنٹ کر سکتا ہے، پرسنل اسپیسیفک امینڈمنٹ بھی ہو سکتی ہے، اور اس نظام کو فیڈرل کانسٹیٹیوشن میں کوئی پروٹیکشن حاصل نہیں ہے۔ کہ گلگت بلتستان کونسل ہے جس کے چیئرمین وزیر اعظم پاکستان ہے، اس کے 6 ممبر جی بی سے ہیں، 6 ممبر جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کے ایکس افیشو ممبر ہے۔ تو ہمارے نظام کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن نہیں ہے اور آرڈر پہ مبنی ہے، جس کی وجہ سے ہر وقت خطرہ رہتا ہے، اور بار دفعہ ایسا ہوا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر عمران خان صاحب نے ایک فیصلہ کیا جو پاناما میں بدنام ترین جو ججمنٹ دی تھی 5 ججز نے، ان کے ساتھ طے ہوا تھا کہ ان میں سے ہر جج کو آفٹر ریٹائرمنٹ اچھی جگہوں میں جو ہے وہ تعینات کیا جائے گا، جس میں سے ایک جج کو گلگت بلتستان میں چیف جسٹس لگانے کا فیصلہ ہوا، سپریم اپیلیٹ کورٹ کا، جس کو غالباً اس کا نام جو ہے مانسیرے سے تھے، افضل نام تھا ان کا، جسٹس افضل صاحب۔ تو جب اس کا نام چل رہا تھا تو مجھے بلایا یہاں پہ اپنا سپریم کورٹ کے اس وقت کے جو نام نہاد اور ٹک ٹاکر جو چیف جسٹس تھے، ثاقب نثار صاحب، انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم آپ کو ایک اچھا جج دے رہے ہیں، اس کی سمری بھجوا دیں۔ تو ہم نے کہا جو بھی آپ جج دے دیں، جی بی میں سپریم اپیلیٹ کورٹ میں بلائی ایج جو ہے وہ 65 سال ہے، اس سے زیادہ ایج والا نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا یہ لفظ تھے اس وقت کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کے، کیوں؟ آپ کا تو آرڈر ہے۔
وہ آرڈر کو ہم عمران کو کہہ دیں گے، عمران کہا اس نے، صحیح اس کو ہم کہہ دیں گے، وہ امینڈمنٹ کر دے گا، اچھا اس کو ہم 70 کرواتے ہیں ایج۔ صحیح تو میں نے کہا خدا کے لیے ہم نے مشکل سے بڑی جدوجہد کے بعد بالائی ایج مقرر کروائی ہے، جی سر اب آپ اس میں نہ پڑیں۔ تو وقت گواہ ہے، حالات واقعات سب کچھ موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اس کا نام بھیجا، اس کی عمر 66 تھی۔ صحیح ایز اے چیف منسٹر میں نے وہ سمری دستخط کرنے سے انکار کیا، اور میں نے پھر خان صاحب سے آ کے یہاں ملاقات کی، وزیر اعظم سے، اور ان کو میں نے خط بھی لکھا، وہ بھی پبلک ڈاکومنٹ ہے، صحیح کہ آپ یہ پرسنل اسپیسیفک امینڈمنٹ نہ کریں۔ صحیح لیکن انہوں نے چونکہ وعدہ کیا ہوا تھا، انہوں نے 65 کی جو ایج ہے نا وہ ختم کر کے اس کو 70 کر 70 دیا۔ کر دی اب آپ دیکھ لیں کہ آزاد کشمیر میں بھی سپریم اپیلیٹ کورٹ، سپریم کورٹ ہے، پاکستان میں بھی ہے، اس میں بلائی ایج جو ہے ریٹائرمنٹ کی ایج 65 ہے، 65 تو ہم نے اس کو اچیو کیا تھا 2018 کے آرڈر میں۔ صحیح اس آرڈر کے اندر پرسنلی ایک بندے کو نوازنا تھا، اس کے لیے امینڈمنٹ کی گئی۔ صحیح آج گلگت بلتستان میں 80 سال کا بندہ بھی سپریم اپیلیٹ کورٹ کے جج لگ سکتا ہے۔ یہ ہے وہ آرڈر کے نظام کے نقصانات۔ جی بالکل۔ اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ تھوڑا سا تاریخی ادوار میں بات کرتے ہیں۔ 1949 میں غالباً، اگر میری تاریخ کا طالب علم ہوں میں، تو اگر غلط ہوئی تو مجھے بتا دیجئے گا، کریکٹ کر دیجئے گا۔ سردار ابراہیم خان نے یہ گلگت بلتستان جب بات کی تو انہوں نے کہا جی کہ میں پاکستان کے حوالے گلگت بلتستان کو کرتا ہوں۔ کیا اس طرح کی کوئی بات ہوئی، نہیں ہوئی؟ اگر ہوئی تو اس سے گلگت کاز کو اور کشمیر کے کاز کو نقصان ہوا یا فائدہ ہوا؟ دیکھیں، مجھے اس تاریخ کا زیادہ علم نہیں ہے، اس پہ مختلف قسم کی بکس ہیں، مختلف قسم کی تحریریں ہیں، ہماری پیدائش بھی اس وقت نہیں تھی۔ وہ ایک کنٹروورسی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی کلیئر کٹ کوئی ڈاکومنٹ ایسا نہیں ہے۔ ان کے بچے آج کچھ اور کہتے ہیں، جبکہ جو کیبنٹ ڈویژن میں جو دستاویز پڑی ہیں وہ کچھ اور ہیں، کیونکہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کا آپس میں زمینی کوئی رابطہ کوئی اتنا مضبوط نہیں تھا، تو اس لیے انہوں نے اس وقت ریاست پاکستان کو پٹے پہ دے دیا کہ اس کو جب تک مسئلہ کشمیر کی رائے شماری نہیں ہوتی تب تک، کیونکہ یہ اس کے بعد اس سے تو ہم نے سنا کہ میں نے دستخط کیے ہیں۔ آج ایک نام نہاد جو ہے وہ صحافی حامد میر صاحب، وہ کہتے ہیں جی اس نے سائن نہیں کیا۔ مجھے اس نے یہ کہا کہ بقول ہے، اس نے ایک انٹرویو میں نے سنا ہے، 2009 سے پہلے سیکٹریز کا نظام ہوا کرتا تھا، تو اس کے بعد ایک سیٹ اپ یہ دیا گیا کہ جی ٹھیک ہے، اس کو ایک صوبے کا، بے شک خود مختار نہ رہے لیکن ایک تھوڑا سا صوبائی سیٹ اپ آ جائے۔ اس کے بعد مہدی شاہ صاحب شاید اس کے بعد آپ آئے، 4 سے 5 شاید وزرائے اعلیٰ۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے علاوہ آپ نے جو کام کیا اس پہ تو ہم بعد میں بات کریں، ابھی میں تھوڑا سا تاریخی ادوار میں چیزیں کلیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ یہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے بھی بہتر چیزیں، اور گلگت بلتستان کے لیے ان کی بھی ہسٹری کلیئر ہونی چاہیے کہ چیزیں کس طرح ہوئی ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے علاوہ کون سا وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے لیے بہتر رہا؟ دیکھیں، ہر ایک کا اپنا ایک جماعتی ساکھ تھی۔ مجھ سے پہلے ایک ہی چیف منسٹر گزرے تھے، مہدی شاہ صاحب، مجھے اس کے کارکردگی سے بہتر کارکردگی دکھانی تھی۔ ٹھیک ہے، تو اب پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ آپ کو بخوبی علم ہے کہ ڈیولپمنٹ اورینٹڈ کوئی جماعت نہیں ہے۔ 15 سال سے سندھ میں حکومت کر رہے ہیں، آج بھی ڈاکو راج وہاں پہ قائم ہے۔ 15 سال سے حکومت کر رہے ہیں، ماضی کی حکومتوں کے علاوہ 15 سال سے کنٹینیوٹی ہے۔ سندھ کا کچرا پچھلے سال اٹھانا شروع کیا ہے۔ تو جبکہ مسلم لیگ نون ایک ڈیولپمنٹ اورینٹڈ جماعت ہے، اس نے پنجاب میں حکومت کی، انفراسٹرکچر بنایا، انہوں نے آزاد کشمیر میں حکومت کی، وہاں بہتری لائی، انہوں نے کے پی میں حکومت کی، وہاں بہتری لائی۔ تو میری جماعت کا برانڈ ہے ڈیولپمنٹ کا، تو میری لیڈرشپ نے مجھے جو ہے وہ بھرپور سپورٹ دیا انفراسٹرکچر کے حوالے سے۔ زرداری صاحب کا ہم مشکور ہیں اس لیے کہ پیپلز پارٹی نے گلگت بلتستان میں یہ گورننس آرڈر 2009 جو ہے دے کے سیلف گورنمنٹ وہاں پہ دی، چیف منسٹر، کابینہ، اپنے فیصلے خود کرو ڈیولپمنٹ کے۔ تو اب انہوں نے اپنے 5 سال میں ڈیولپمنٹ نہیں کی، 5 سال بدامنی کے گزر گئے ان کے، اس کے ملٹی وجوہات ہیں، اور 250-300 لوگ قتل ہو گئے۔ فیڈرل گورنمنٹ نے مڑ کے نہیں پوچھا، زرداری صاحب نے اپنے پورے 5 سال میں جی بی کا وزٹ نہیں کیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے کوئی خاص کارکردگی اگر ہوتی تو آپ ان کے بھی انٹرویو کیجئے گا، وہ بتا دیں۔ سوائے سرکاری ملازمتیں تھوک کے حساب سے انہوں نے
بھرتیاں کی جس کا نیب کے کیسز آج بھی چل رہے ہیں. صحیح. تو شاہ صاحب بذات خود تو ایک درویش آدمی ہیں اور پہلا وزیر اعلیٰ ہونے کا ان کے پاس شرف حاصل ہے. اور اس کے بعد ہمیں اللہ نے موقع دیا تو ہم نے جی بی کی جو پی ایس ڈی پی تھی وہ 1 بلین پہ ہوتی تھی, ہم نے اس کو 250 بلین پہ. اس پہ سر آتے ہیں, ہم اس پہ بات میں آتے ہیں. مجھے دوسرا جو چیف منسٹر صاحب گزرے میرے بعد, جی سر, جس طریقے سے ان کو لایا گیا, چونکہ ہمارے خاندان نے مسلم لیگ نون بنائی جی بی میں, میرے بھائی نے بنائی 2003 میں, وہ سٹنگ منسٹر شہید ہوئے. اور اس کے بعد چونکہ جماعت نے میرے کندھوں پہ یہ ذمہ داری ڈالی اور میں 2003 سے مسلم لیگ نون کی ذمہ داری نبھا رہا ہوں. تو 15 سال مجھے پارٹی کے اندر ہوئے تھے جب میں چیف منسٹر بنا تھا. پارٹی ورکرز, پارٹی قائدین, پارٹی کے جو ہے وہ جتنے بھی ایکٹیوسٹ ہیں ان سے میری ایک انٹریکشن تھی اور وہ مجھے سمجھتے تھے, میں ان کو سمجھتا تھا. جبکہ جو 2020 میں ایکسپیریمنٹ جی بی میں کیا گیا, جو تجربہ کیا گیا, جس طرح 18 میں یہاں پہ خان صاحب کو لا کے کیا گیا, وہ جو موصوف ہے جی پی ٹی آئی کے جو چیف منسٹر بنے کے صاحب, ان کو ہم نے 2 الیکشنوں میں ٹکٹ نہیں دیا تھا مسلم لیگ نون. اچھا, وہ نون سے ہی تھے؟ جی نون سے تو نہیں تھے, ان کا بھائی نون لیگ میں ہوتا ہے سعودیہ میں, اس نے ہمیں ٹکٹ اپلائی کیا, 9 میں بھی کیا, 15 میں بھی کیا, ہم نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا. وہ آزاد الیکشن لڑتے رہے. 2020 میں وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے الیکشن سے 2 مہینے پہلے, اور جیسے تیسے بھی اس کو جتایا گیا, اور اکثریت ان کو نہیں تھی. میری جماعت کو 2/3 میجورٹی ملی تھی, ان کو 24 میں سے مجھے 16 ملی تھی 15 میں, ٹھیک ہے, ان کو 24 میں سے 8 سیٹیں ملی. 8 آزاد ارکان اور باقی جماعتوں کو ملا کے انہوں نے حکومت بنائی تھی. تو ہمارے پاس ایک تو ایک کمفرٹ میجورٹی تھی, سنگل پارٹی گورنمنٹ تھی, فیڈرل گورنمنٹ سی پیک کا شروعات تھی, ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ لگ رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے منہ سے تو نہیں کہہ سکتے, یہ تو عوام فیصلہ کرے گی کون اچھا تھا کون برا. تو گلگت کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے وہ کتنا خود مختار ہوتا ہے اپنے کام کے لیے؟ جتنا باقی چیف منسٹر ہے. یہاں سے کوئی حکم نہیں جاتا کہ یہ کر, جیسے آپ نے کہا کہ جج تعینات کر دیا گیا کشمیر, اور کہا یہ جاتا ہے کہ بیسکلی وہاں جو سیٹ اپ ہے وہ ڈمیز ایک سیٹ اپ ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جب چیف منسٹر تھا, الحمدللہ ہم نے اپنے ساتھیوں کے مشورے سے جب ہم گورنمنٹ چلاتے تھے تو خدا گواہ ہے ہم نے اپنی کابینہ میں کوئی سفارشی بندہ نہیں لگایا تھا, نہ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں کوئی سفارش کی تھی. تو آپ کے سامنے ہے نا 5 سال. اب یہ آزاد کشمیر اور جی بی میں بعض لوگ کو یہ بدقسمتی سے ان کا خیال یہ ہے کہ ہم الگ سٹیٹ بن جائیں. جی ٹھیک ہے, اب کیا پنجاب کی لاہور ہائی کورٹ میں جج کون لگاتا ہے؟ وفاق لگاتا ہوں. وفاق لگاتی ہے. تو پنجاب میں بینکنگ کورٹ کے جج کون لگاتا ہے؟ وفاق لگاتا ہے. تو وفاق کے ساتھ کوئی تو رشتہ رہنا چاہیے, وفاق نے کوئی تو وہاں پہ کوئی اپنا عمل دخل رکھنا ہے نا. ہم کوئی الگ سٹیٹس تو نہیں ہیں. جی بی کے اندر صرف ججز کی اپوائنٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے, اور اس کی بھی پروسیس کیا ہے کہ چیف منسٹر نے سمری بھیجنی ہے, گورنر نے اس کو آگے منسٹری کو بھیجنا ہے, منسٹری نے پرائم منسٹر کو بھیجنا ہے, پرائم منسٹر نے پریزیڈنٹ کو بھیجنا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ جوڈیشل کمیشن کے تھرو بھرتی ہوتی ہیں, وہاں پہ چیف منسٹر جن کے نام ڈال دیتا ہے, گورنر ان کو آگے کرتا ہے. اگر جس کو چیف منسٹر نے نام نہیں دیا ہو, اب دیکھیں یہ جو پی ٹی آئی کا چیف منسٹر تھا اس نے وہاں سے کچھ نام بھیجے, یہاں پہ آ کے ایک گورنر آفس نے ایک اور ایڈ کیا, ججز وہ لگ گئے. اس وقت کا جو چیف منسٹر تھا خالد خورشید صاحب 7.5 کروڑ روپے خرچ کر کے سپریم کورٹ آف پاکستان گئے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ اس جج کے بارے میں آپ نے سی ایم سے ایڈوائس نہیں لی ہے, لہذا ہم اس کو کالعدم کرتے ہیں. یہ تو ریکارڈ پہ موجود ہے. تو یہ جو کہا جا رہا ہے سب وہاں سے. اب مجھے بتائیں کہ آپ کے آزاد کشمیر, یہ آزاد کشمیر میں سارے جو ہے اپنے لوگ ہوتے ہیں. میں بھی آپ کو بتاتا ہوں, آپ ایجی کیسے ہے نا, آپ کا چیف سیکرٹری کہاں سے جاتا ہے؟ کون بھیجتا ہے؟ آئی جی کون بھیجتا ہے؟ آپ کا ہوم سیکرٹری کہاں سے؟ فیڈرل. آپ کا سیکرٹری فائنانس کون ہوتا ہے؟ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ کو نہیں, میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے. یہاں سے پورا جی فیڈرل گورنمنٹ بھیجتی ہے. آپ کا جو ہے وہ سیکرٹری ہیلتھ کون ہوتا ہے؟ میجر جنرل سٹنگ. اچھا جی ہوتا ہے نا. جی بالکل. کتنے ہو گئے یہ؟ 5 ہو گئے. اب گلگت بلتستان میں سیکرٹری فائنانس لوکل بھی لگتا رہا ہے. ابھی اس وقت سیکرٹری ہیلتھ لوکل ہے.
ہم نے وہاں پہ جو آزاد کشمیر ایک اسٹیٹ کے طور پہ ڈیل ہو رہا ہے، ہم ایک ایڈمنسٹریٹو پروونس کے طور پہ ڈیل ہو رہے ہیں. صحیح. ہم سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو گریڈ 20 کے افسران ہوتے تھے اس کا 20% جی بی سے ہوتا تھا، 80% یہاں سے ہوتا تھا. صحیح. ہم نے گورننس آرڈر میں امینڈمنٹ کروائی، اب یہاں سے جو ہے 40% سیکٹریز یہاں سے جاتے ہیں، صحیح. 60% ہمارے انڈیجنس لوکل ہوتے ہیں. صحیح. لوکل سے مراد یہ کہ جی بی سروس کے لوگ ہوتے ہیں، صحیح. وہ ایم ایس ڈی ایم ایس سے ہوتے ہیں. صحیح. اب اس کے علاوہ جو 18 میں جو ڈی سیز لگتے ہیں وہ ہمارے 10 ضلع ہیں. صحیح. 10 ضلعوں میں سے آپ کے جو ہے وہ 10 ڈی سی لگنے ہیں نا. صحیح. 10 میں سے 6 آپ کے لوکل سروس کے ہوتے ہیں، 4 جو ہے وہ فیڈرل سروس کے ہوتے ہیں. صحیح. تو اب مجھے بتائیں جی بی میں 70,000 امپلائیز ہیں، صحیح. اس میں سے 20,000 آفیسر ہیں. صحیح. 20,000 میں سے ہارڈلی جو ہوں گے وہ 20 یا 25 لوگ ہوں گے جو فیڈرل سروس کے ہوں گے. صحیح. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک فیڈرل گورنمنٹ میں آپ رہتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ نے فنڈز لینے ہیں، وفاق سے لینے ہیں، ایک وفاقی نظام ہے، تو اس میں جو 20-25% جو ٹوٹل اوور آل 50,000 میں 20 آپ کے میرے جی بی کے اس وقت اسلام آباد کے اندر فیڈرل انسٹیٹیوشنز کے اندر الحمدللہ اس وقت ہمارے جو ہے وہ 150 سے زیادہ لوگ فیڈرل انسٹیٹیوشن میں ہمارے جی بی کے لوگ بیٹھے. جی. اس وقت اسپیشل سیکرٹری جو ہے فیڈرل کا جو فارن آفس کا جی وہ جی بی سے ہے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اس وقت 3 ملکوں میں ایمبیسڈر جی بی کے ہیں. صحیح. اس وقت ہمارے الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے 4 لیفٹیننٹ جنرل ہیں جی بی سے. ماشاء اللہ. کسی وقت ایک بھی نہیں ہوتا تھا. نہ. اس وقت الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے کئی جو آپ کی آئسکوس ڈسکوس میں ہمارے سی او رہے ہیں. جی ماشاء اللہ. تو پھر یہ باتیں کرتے ہوئے ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے ہزاروں لوگ آزاد کشمیر اور جی بی کے پورے ملک میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن کوشچن اس لیے کرتا ہوں کہ ظاہر ہے چیز لوگوں تک پہنچے، سوال ہونے چاہیے. اچھا آپ مسائل کی طرف آتے ہیں. گلگت میں جب دوستوں سے بات کر رہا تھا گلگت، انہوں نے کہا جی سب سے بڑا ایشو پاور کا ہے. سردیوں میں 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. سر بجلی نہیں ہوگی تو پھر نظام کیسے چلے گا؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے سر کہ مجھے یہ بتائیے گا کہ وہاں ایک آپ جو لوگ یہاں سے گھومنے پھرنے وہاں جاتے ہیں جسے ٹورسٹ بولا جاتا ہے، سر بتا کو یہ رہا تھا کہ پچھلے سال 35,000 ہوائی جہاز کا کرایہ تھا. سر 35,000 40,000 45 منٹ کے سفر پہ کون دے گا؟ انفراسٹرکچر نہیں ہے، ایجوکیشن کا نظام. آپ نے بہت اچھا کام کیا، لیکن سر ابھی وہ اینڈ تو نہیں پہنچا نا. ابھی تو بہت ساری چیزیں کرنی ہے، بہت سے خلا ابھی رہتے ہیں. تو ان چیزوں کو کیسے کلیئر کیا جائے گا؟ دیکھیں کچھ تو اس میں حقائق ہیں، کچھ اس میں من گڑت چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. مطلب اس وقت بھی اسکردو کا جو ہے نا جو سیزن میں جو فلائٹس ہوتی ہیں وہاں پہ ایئر بلو بھی جا رہا ہے، پی آئی اے بھی جا رہا ہے. الحمدللہ ہم نے ہی ہماری جماعت کو اللہ پاک نے توفیق دی کہ اسکردو ایئرپورٹ جو ہے اس وقت انٹرنیشنلی فنکشن ہے، جبکہ عمران خان صاحب وہاں اعلان کر کے گئے تھے اس کو انٹرنیشنل بنائیں گے، لیکن ایک اس نے فیول ٹینک وہاں نہیں لگایا، لینڈنگ کیپیسٹی بہتر نہیں کی، فیول سٹوریج وہاں نہیں بنایا، ہینگرز وہاں انہوں نے نہیں بنایا، جو اکوپمنٹ لگتا تھا انٹرنیشنل فلائٹ کے لیے وہ نہیں لگایا. وہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ شہباز شریف کو اللہ نے توفیق دی. ہماری جو 16 مہینے کی گورنمنٹ تھی اسی میں دبئی سے ڈائریکٹ فلائٹس کردو آئی. اب اس وقت ہفتے میں 2 فلائٹس کردو دبئی سے آ رہی ہیں، کراچی سے آ رہی ہیں، فیصل آباد سے آ رہی ہیں، لاہور سے جا رہی ہیں. یہ پچھلے 16 ماہ میں یہ کام ہوا ہے؟ جی ان 16 مہینوں میں. ٹھیک ہے. اب آپ کا جو ہے اسلام آباد، میں خود کردو سے اس دن اسلام آباد آیا ہوں، میں تو 18,000 کی ٹکٹ دے کے آیا ہوں. صحیح. اور ایئر بلو میں پی آئی اے کا ہو سکتا ہے 22,000 ہو 16,000 ہو. گلگت میں جو چونکہ ایک ہی جہاز ہے، لوڈ اس کے اوپر زیادہ ہے، جہاز ابھی چونکہ پی آئی اے کی نجکاری ہو رہی ہے تو اس میں نئے جہاز ایڈ ہونے ہیں، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اور اس میں ہماری خواہش یہ ہے کہ 8-10 جہاز ڈیلی چلیں اور پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ بھی آ جائیں تاکہ وہاں پہ کمپٹیشن ہو. دوسرا جہاں تک روڈ انفراسٹرکچر کی بات کی، اتنے ریموٹ ایریاز میں میرا چیلنج ہے، دنیا میں سوائے سوئٹزرلینڈ کے علاوہ کہیں اتنی اس سے بہتر سڑکیں نہیں ہیں. گلگت اور اسکردو کے درمیان جو فاصلہ تھا نا وہ 11 گھنٹے کا تھا ہماری گورنمنٹ سے پہلے. نواز شریف صاحب کو اللہ پاک صحت تندرستی دے، اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے جو ہے وہ 54 ارب کا منصوبہ دیا. آج وہ 2.5 گھنٹے کا سفر ہے. دنیا آتی ہے اس سڑک کو دیکھنے کے لیے. گلگت بلتستان کے تمام ڈسٹرکٹس اور ان کے ویلیز کے اندر بھی 90% میٹل سڑکیں ہیں. 90%. کوئی 10% ہارڈلی کوئی ایریا رہ گیا ہوگا جہاں پہ
ابھی جو ہے وہ آپ کی آف روٹ گاڑیاں چلتی ہوں گی، باقی 90% میں تو کاریں چلتی ہیں. اس کی مزید انفراسٹرکچر بھی بنانے کی ضرورت ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے. جو بجلی کا مسئلہ ہے، دیکھیں جب آپ عوام نے مینڈیٹ دے کے جیسے تیسے بھی جس طرح کی گورنمنٹ لے کے آئے ہیں، آپ فصل ڈال دیں آلو کی اور آپ کو گندم تو نہیں نکل سکتی ہے نا. تو یہ جو یہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو لوگوں نے ووٹ دیا تھا. تو آپ جب پچھلی گورنمنٹ نے نون لیگ نے ہر شعبے میں ترقی کی، ڈیولپمنٹ کی، تو آپ نے کہا نہیں ہم نے اس سے زیادہ ترقی ڈھونڈنی ہے، تو آپ نے جناب پی ٹی آئی کو ڈھونڈا. تو آج آپ کے 5-4 سال گلگت بلتستان میں ٹگے کا کام نہیں ہوا، اور جی بی میں جو نان ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ ہم 34 ارب سے پورا صوبہ چلا رہے تھے، آج 70 ارب روپے کم پڑ رہے ہیں، نیا پروجیکٹ کوئی نہیں ہے. تو جو پاور پروجیکٹس تھے جو ہم لگا کے گئے تھے، یہ ہمارے دور میں سردیوں میں ایٹ لیسٹ جو ہے وہ 8 گھنٹے بجلی ملتی تھی سٹیز میں، باقی علاقوں میں تو 12 تقریباً 16 گھنٹے بھی تھی بجلی ملتی تھی. اب آپ کے گزشتہ 3 سالوں میں جو پاور پروجیکٹ ہم لگا کے گئے تھے لگ بھگ کوئی 100 میگا واٹ کے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ، 16 میگا واٹ کا تھا، 20 میگا واٹ کا تھا، 10 میگا واٹ کا، 3 میگا، 90% 80% کام کر کے ہم گئے تھے. 4 سال میں اس پہ ٹگے کا کام نہیں ہوا. تو آپ کی ڈیمانڈ اپ ہو رہی ہے، پاپولیشن بڑھ رہی ہے، ٹورسٹ آ رہے ہیں، اور آپ کی جو ہے وہ سپلائی گھٹ رہی ہے، تو کیسے بڑھے گا؟ تو اب الحمدللہ ہم نے ان 16 مہینوں میں جو خان صاحب کے دور میں جتنے پروجیکٹ جو ہے وہ ڈسٹ بن میں ڈالے گئے تھے ان سب کو ہم نے نکالا ہے، اس پہ کام چل رہا ہے. مجھے امید ہے یہ 2 یا 3 سال کے اندر گلگت بلتستان میں بجلی کے جو پروجیکٹس لگ رہے ہیں ان سے انشاءاللہ ہمارے پاس سرپلس بھی ہو جائے گی. اچھا سر، ایجوکیشن کا کہا جاتا ہے جو تعلیم ہے وہ بیک بون ہوتی ہے کسی بھی سوسائٹی کی، یہ آپ جانتے ہیں اور مانتے بھی. ریموٹ ایریاز کی آپ نے بات کی سر، یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں ایک تو ٹیچرز کی کمی ہے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ایجوکیشن کا وہاں کوئی میڈیکل کالج نہیں ہے، مجھے یہ بھی اگر میں غلط ہو کریکٹ کر دیجئے گا، کوئی انجینئرنگ یونیورسٹی کالج نہیں ہے. وہاں سے بچے مائگریٹ ہو کے اسلام آباد، لاہور، کراچی میں جاتے ہیں، جو ٹھیک ہے اچھے گھرانے ہیں، ویل سیٹل ہیں، وہ تو بچوں کو پڑھا لیتے ہیں، لیکن جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں، پسے ہوئے لوگ ہیں سوسائٹی میں، وہ ذہین ہوتے ہوئے بھی ان کے وہ پڑھ نہیں پاتے اور اس سوسائٹی کو بلڈ کرنے میں اپنا کردار ادا نہیں کر پاتے. تو ایجوکیشن کے سیکٹر میں سر کیوں کام نہیں کیا گیا، یا جو آپ نے کیا تھا اس کو روک دیا گیا؟ کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ آپ نے ایجوکیشن کے سیکٹر میں بھی کافی حد تک کام کیا، اس کے بعد سر پھر یہ مسائل سامنے کیوں آ رہے ہیں؟ دیکھیں معیاری تعلیم تو پورے ملک میں سوال ہے. صرف کرگزستان میں آپ کا 11,000 بچہ پڑھنے گیا، کیا آپ کے ملک میں یہاں پہ میڈیکل کالج نہیں ہے؟ 11,000 بچے ابھی پتہ چلا نا کہ کرگزستان میڈیکل کے لیے جا رہے ہیں. تو وہ لاہور کے بھی ہیں، اس میں پنجاب کے بھی ہیں، اس کے جی بی کے بھی ہیں، اس میں سندھ میں بھی ہیں، کے پی کے بھی ہیں. تو ایک تو بات یہ ہے کہ معیاری تعلیم جو ہے پورے ملک میں ہمارا ایشو ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کیپیسٹی کے بھی ایشوز ہیں. گلگت بلتستان میں الحمدللہ ہم نے فرسٹ انجینئرنگ کالج چلایا بھی ہے کیراکرم یونیورسٹی کے اندر. 2 ارب روپے کی لاگت سے نواز شریف صاحب نے دی ہے، اس کے افتتاح ہونے والا، کلاسز چل رہی ہیں، پاکستان انجینئرنگ کونسل سے اپروڈ ہے، آج 3 سال ہے. لیکن ہمارے بعض لوگوں نے چونکہ بتانے کے باوجود پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ انجینئرنگ کالج نہیں ہے. انجینئرنگ کالج جی بی کا فرسٹ بہترین فعال ہے، فنکشنل ہے، چل رہا ہے. میڈیکل کالج نواز شریف صاحب نے ہمیں 3.5 ارب روپے دیے تھے. وہ میڈیکل کالج جن کی وجہ سے اب تک نہیں بن رہا، ہر سال پیسے آ رہے ہیں واپس جا رہے ہیں، پیسے آ رہے ہیں واپس جا رہے ہیں. یہ نائلی ٹوٹل پروونشل گورنمنٹ کی ہے، اس کا فیڈرل میں کوئی قصور نہیں ہے. میرے دور میں الحمدللہ اس کا پی سی 1 بنا، فنڈز لے کے آیا، سب کچھ ہوا. کورونا کووڈ کی وجہ سے اس کے ٹینڈر رکے ہوئے تھے 2 سال. اس کے بعد سے 4تھا سال ہے، وہ مذہبی کنٹروورسی کا شکار ہے. یہ آپ کو معلوم ہے؟ نہیں، یہ کوشچن اس پہ بھی ہونا تھا. یہ میڈیکل کالج ان لوگوں سے پوچھا جائے جو ادھر بناؤ اور ادھر بناؤ کے چکروں میں بچوں کے مستقبل کھائی جا رہے ہیں. اب اس میں فیڈرل گورنمنٹ کا قصور نہیں ہے، یہ ٹوٹلی پروونشل گورنمنٹ کا فیلئر ہے. اور وہاں کی جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے، ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کے لیے جو تیار ہوتے ہیں، جناب یہ پروجیکٹ کو ادھر بناؤ ادھر بناؤ. ہارٹ کے پیشنٹ کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، ہم نے الحمدللہ جی بی کے اندر جو ہے وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہارٹ ہاسپٹل بنایا، نہیں مانی کسی کی. آج جو ہے چونکہ ہمارا جو فیصلے کی امپلیمنٹیشن تھی، یہ 3 سال میں جو فنڈز آئے ہیں، پی ڈی ہے، تنخواہ لے رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن میڈیکل کالج کی شروعات نہیں ہو رہی ہے. اس کے پیچھے مذہبی کنٹروورسی ہے، لوکل ہے. فیڈرل گورنمنٹ کا اس کو دوش نہیں دیا جا سکتا.
اچھا مجھے ایک بات آگے بڑھتے ہیں. آپ کو الحمدللہ ہم نے ایک بلتستان یونیورسٹی بنائی, بہت شاندار یونیورسٹی ہے جی پی کے اندر, دوسری یونیورسٹی. ہم نے پھر کراکرم یونیورسٹی کا دیامر میں کیمپس کھولا جہاں لڑکیوں کا اسکول کھولنا مشکل تھا. ہم نے گیزر میں اس کا کیمپس کھولا ہے فنکشنل. ہنزا میں KU کیمپس چل رہا ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ اب مزید اس میں بہتری کی گنجائش تو ہے, کام کیا جا سکتا ہے. تو ہمارے اس وقت ٹیکنیکل کالجز ہیں, انجینئرنگ کالج کام کر رہا ہے, نرسنگ کالج کی وہاں کمی ہے, وہ ایک ایشو بنا ہوا ہے. ہمیں جی بی کو ایک نرسنگ کالج فیوچر میں دینا ہے, ایک میڈیکل کالج جس کے فنڈز آئے ہوئے ہیں. جتنی جلدی ہم بنائیں گے اتنی آسانی ہوگی. وفاق سے بھیجے ہوئے چانسلر کا اس ٹائم ایک مسئلہ چل رہا ہے, وہ مسئلہ کیا ہے؟ کیونکہ میں اس چیز کے بارے میں, میرے تک یہ چیز آئی تھی, کچھ چیم گوئیاں تھی, تو میں نے کہا یہ کویسچن بھی آپ سے پوچھ لوں کہ کافی عرصے سے یہ مسئلہ چل رہا ہے. جی بی کے لوگ جو ہیں وہ پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں, اس حوالے سے اپنے سوال بھی کھڑے کرتے ہیں. سر مسئلہ کیا ہے؟ وفاق سے بھیجے ہوئے کیا وہ لوگ تسلیم نہیں کر رہے, یا وہاں کا آپ نہیں سمجھتے کہ لوکل چانسلر, کیا گلگت میں اس قابل لوگ نہیں ہے کہ وہاں سے ہی کوئی چانسلر لگایا جائے, آگے لایا جائے؟ یہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ایک پروسیس کرتی ہے. چانسلر لوکل نان لوکل, وہاں نہ کبھی لوکل لوگوں نے ایشو بنایا. چند لوگ ہر ایشو کو ایشو بناتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی عادت پڑی ہوئی ہے. وہ جس کو آج سفید کہتے ہیں نا, کل اس کو وہ کالا کہہ دیتے ہیں. ان کا کوئی پولیٹیکل سٹیک نہیں ہے بڑا, انہوں نے زندہ رہنا ہے, انہوں نے بیان بازی کرنی ہے, انہوں نے اداروں کو ملائن کرنا ہے, انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کو ملائن کرنا ہے, شاید اسی کی ان کو تنخواہ ملتی ہے. الحمدللہ جو ہے وہ گلگت میں 7 سال سے عطا اللہ شاہ صاحب KP کے جو ہے وہ VC ہیں, بہترین چلا رہے ہیں, کوئی کنٹروورسی نہیں ہے اس کے اوپر. بلتستان یونیورسٹی میں ڈاکٹر نعیم صاحب نے ابتدا سے لے کے اب تک یونیورسٹی کے لیے کام کیا ہے. اب ان کا ٹینیور ختم ہو گیا ہے, نئے VC کا آج کل پروسیس ہو رہا ہے. VC لگانا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے, اس کی ایک سرچ کمیٹی ہے, اس کی ایک سینٹ کمیٹی ہے, وہ وہاں پہ لوکل لوگ بیٹھے ہیں. آپ کی سینڈیکیٹ میں بھی لوکل لوگ بیٹھے ہیں, سینٹ میں بھی لوکل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سرچ کمیٹی میں بھی لوکل لوگ بیٹھے ہیں. وہ ان کی گریڈنگ کرتے ہیں. جو بھی اپلائی کوئی بھی کر سکتے ہیں. اس میں جی بی کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں, پنجاب کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں, سارے صوبے کے لوگ آئے ہوئے ہیں, سارے پاکستان سے لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے. تو جو میرٹ پہ لگے گا وہ تو VC کے اوپر, تو یہ لوکل نان لوکل کی بات ہو ہی نہیں سکتی. یار ہمیں شرم آنی چاہیے. برطانیہ کا میئر آج لندن میں لاہور کا ہے. سر میں اس دن دیکھ رہا تھا کافی لوگ ہیں جو مسلمان ہیں اور دیگر نان مسلم کنٹریز میں لگے ہوئے ہیں. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آج ترقی یافتہ ملک جن کو ہم کہتے ہیں, وہاں پہ میئر لندن جو ہے تیسری دفعہ جو ہے لاہوری آ رہا ہے 20-20 لاکھ ووٹ لے کے. اس کا جو انٹیریئر منسٹر گجر خان کا ساجد جاوید خان ہے, ان کا جو پرائم منسٹر جو ہے وہ انڈین نژاد ہے. تو ہمیں ٹیلنٹ پہ فوکس کرنا چاہیے. کسی ذات کے اوپر, اس کی قومیت کے اوپر, اس کے مسلک کے اوپر سوال اٹھائیں گے تو کبھی ہمیں ٹیلنٹ نہیں ملے گا. میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں, بڑا ہندو ہو, میرٹ پہ جو آتا ہے نا, اس نے ڈیلیور کر, اس نے نماز نہیں پڑھانی آگے. ٹھیک بات. اس نے جو جس شعبے میں جس کو لگانا ہے اس کے ماہر کو لگایا جائے. اس کا مسلک, اس کی قومیت, اس کا صبح نہ دیکھا. سی پیک ایک بڑا پروجیکٹ ہے, آپ جانتے ہیں کہ سونے کی چڑیا بولا جاتا ہے پاکستان کے لیے. ذرا گلگت ایک ایسا ایریا ہے, ایسی لوکیشن ہے کہ وہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ وہ فائدہ ہو تو اسے ہوگا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گلگت کے لوگوں کو سی پیک سے فائدہ کیا ہوگا؟ کیونکہ کہا ہی جاتا ہے کہ یہ پروجیکٹ بھی ہے جو وہ بھی لانے والے نواز شریف صاحب ہیں. تو ظاہر ہے اگر آپ ان کے کینڈیڈیٹ ان فیوچر ہوتے ہیں گلگت میں CM کے لیے, تو سر آپ کیا کہتے ہیں کہ کیسے وہاں کام کرے گا, اور وہاں کون سے مسائل ہیں کہ کلائمیٹ چینج ہے, وہاں آپ کو پتا ہے سیلاب وغیرہ بھی آتے ہیں, تو جب وہاں کام ہوگا, بسیز چلے گی, بڑے لیول پہ کام ہوگا, تو اس چیز کو کیسے, مشکلات کو کیسے کور کیا جائے گا, اور فیوچر کیا ہے اس کا گلگت میں, اور گلگت والوں کا سی پیک میں کیا فیوچر ہے؟ دیکھیں الحمدللہ یہ سی پیک ہے جو گلگت بلتستان سے گزر کے آتا ہے, اور ہمارا جو چائنا کے ساتھ تعلق ہے پاکستان کا, وہ برادرانہ, اس میں ایک کلیدی کردار ہے گلگت بلتستان کے محل وقوع کا. اور اس میں چونکہ سی پیک سے پہلے بھی فیڈرل گورنمنٹ کچھ نہ کچھ کر رہی تھی. سی پیک کے بعد تو ہمیں PSDP میں 300 ارب روپے کے پروجیکٹ اس لیے ملے کہ ہمیں سی پیک سے ڈائریکٹ کوئی چیز لینے کی ہم سکت نہیں رکھتے تھے, JK اور GB دونوں. تو اس لیے کہ سی پیک ماڈل کو سمجھیں اور سمجھائیں لوگوں کو. سی پیک ہے, چائنیز بینکوں نے لون دینا ہے, ٹھیک ہے, گورنمنٹ آف پاکستان نے پروجیکٹ آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں,
اور چائنیز اور پاکستانی سرمایہ کاروں نے مل کے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے اور اس رقم کو بعد میں ریٹرن کرنا ہے ان پروجیکٹ سے. بجلی بنانی ہے, بیچنی ہے, واپس ان کو آئی پی پی بیس پہ پیسے دینے ہیں. سڑکیں بنانی ہے, ٹول سے پیسہ دینا ہے. ہمارے ہاں تو لوگ ٹول نہیں دیتے نا, ٹول نظام ہے. بجلی ہم وہاں پہ 4 روپے پہ یونٹ دے رہے ہیں جبکہ یہاں پہ 54 روپے پہ یونٹ ہے. تو پاور پروجیکٹ ہمیں مل رہے تھے سی پیک سے, لیکن ان شرائط پہ ہم نے لینے سے انکار کیا. بدلے میں ہم نے لیے جی بی کے لیے فیڈرل گورنمنٹ سے وہ پیسے, وہ پروجیکٹ جس کے ہم نے پے بیک نہیں کرنا تھا. تو الحمدللہ آج اربوں روپے کے پروجیکٹس ہیں, اس کے پے بیک فیڈرل گورنمنٹ نے کرنا ہے, جی بی کے عوام نے نہیں کرنا. ہاں البتہ جو انوائرمنٹ کے جو سیریس چیلنجز ہیں اس کے حوالے سے ہماری کچھ اقدامات ہم نے اپنے دور میں اسمبلی سے منظور بھی کروا لیے تھے. اب بھی اس کی ضرورت پڑے گی آگے, جس میں ہم نے انوائرمنٹل اسسمنٹ جو ہے امپیکٹ سروے جو ہم نے کیا تھا, اس کے حساب سے جو بھی سی پیک کی ٹریفک چلے گی اس میں سے جو ہے وہ 1% جو ہے اس پہ سیس لگے گا, انوائرمنٹل سیس. اس آمدن سے جی بی کے اندر جو ہے ماحول دوست توانائی, فارسٹ کو بڑھانے کے لیے اور لوگوں کو سستی اور صاف ستھری توانائی کے متبادل ذرائع کے اوپر خرچ کیا جائے گا. اچھا سر, ایک کوئی کمپلیکس کی بات کی جاتی ہے کہ سرینا کے پیچھے کوئی گلگت کا کوئی اپنا پلاٹ ہے, اس کا کوئی سائز بھی مجھے بتا رہے تھے سر, اس کا ایشو کیا ہے؟ ساتھ یہ کویشچن بھی کر دیجئے گا کہ سر شیعہ سنی کا سب سے زیادہ گلگت میں کیوں مسئلہ ہے؟ شیعہ سنی پورے پاکستان کے اندر ہیں, کشمیر کے اندر بھی ہیں, کہیں کوئی مسئلہ پاکستان میں تو ہوتا ہے, کشمیر میں اس طرح کے مسائل نہیں ہیں الحمدللہ. تو سر گلگت میں یہ مسائل زیادہ کیا اس کے پیچھے کوئی پراپر ایک مائنڈ سیٹ ہے, کوئی اور وجہ؟ مائنڈ سیٹ نہیں, بیڈ گورننس جب بھی ہوتی ہے نا, مس مینجمنٹ جب بھی ہوتی ہے, مخلوط کمیونٹی رہتی ہے وہاں پہ, شیعہ ہیں, سنی ہیں, اسماعیلی ہیں, نور بخشی ہیں, بڑی بڑی تعداد ہے سب کمیونٹیز کی. تو جب بھی آپ بیڈ گورننس ہوتی ہے, گورننس اچھی نہیں ہوتی, مائکرو مینجمنٹ نہیں ہوتی ہے, کسی کمیونٹی کے خلاف کوئی چیز ہو جاتی ہے, اس کی جواز نہیں دیا جا سکتا, اس کو سے مسائل پیدا. میرے پورے 5 سال میں ایشو تھا, ہماری گورنمنٹ کے پورے 5 سال میں ایک مذہبی جھگڑا نہیں تھا, اس لیے کہ ہم نے مائکرو مینجمنٹ کی ہوئی تھی. ہماری ٹیم ایک انڈیجنس ٹیم تھی, ہمارے پاس ایک پاپولر مینڈیٹ تھا. تو آج آپ نے بانمتی کا کنبہ جمع کیا ہوا ہو, مصنوعی جماعتیں بنائی ہوئی ہوں, ان کے روٹس نہیں ہیں, ان کو فیصلے کرنے نہیں آتے ہیں, ان کی مائکرو مینجمنٹ کوئی نہیں ہے, جس کی وجہ سے ایشوز بنتے رہے ہیں. لیکن اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر, اس کے فضل و کرم سے 2015 سے 2020 جی بی کا مثالی پیس کا امن کا رہا. ہم آہنگی رہی, یہی کمیونٹیز تھی, یہی مسلکیں تھیں, شیر و شکر ہو کے ہم نے مل کے ترقی کی ہے. یہ دوسری بات, یہ جو آج بھی اگر بیڈ گورننس نہ ہو, ٹائم پہ فیصلے ہوں, قانون کی بالادستی ہو, اس پہ کمپرومائز نہ کیا جائے, ایک ممبر کو خوش کرانے کے لیے کالے کو سفید, سفید کو کالا آپ کر دیں گے, اس کے بعد پھر آپ کی مسائل پیدا ہوتے ہیں. میرٹ پہ گورننس چلائیں, جی بی سے زیادہ پرامن لوگ کہیں بھی نہیں ہیں, اور تمام مسالک گلدستے کے طور پہ رہتے ہیں, اور الحمدللہ اس کو ہم نے کر کے بھی دکھایا ہے. یہ جو پلاٹ کی آپ نے بات کی, یہ الحمدللہ ہماری گورنمنٹ میں ہی یہ ہمیں 10 کنال زمین ملی تھی, جس میں جی بی کونسل کا جو اس وقت ہماری جو سیکریٹریٹ ہے, وہ آپ کو پتہ ہے کشمیر کونسل کے اندر ان کی بلڈنگ ہم نے رینٹ پہ لی ہوئی ہے, فیڈرل گورنمنٹ نے 15 لاکھ روپے اس کا منتھلی رینٹ ہے. تو ہماری خواہش تھی, ہم نے اس کی بیڈنگ چیڈنگ بھی کروائی تھی, کچھ ایشوز آ گئے, وہ کرانے کشمیر افیئرس منسٹری نے. اب یہ جو پلاٹ ہے سرینا کے پیچھے, اس میں جی بی سیکٹریٹ بنے گا, اس کے اندر گورنر اور سی ایم کی انیکسیز بھی بنے گی. ساتھ جی بی سیکٹریٹ جو ہے, جی بی کونسل کا جو 15 لاکھ رینٹ پہ رہتا ہے, وہ 15 لاکھ روپے بھی بچے گے. اور جس طرح کشمیر کونسل ہے, اس طرح جی بی کونسل کا الگ سیکریٹریٹ ہوگا, اور وہاں پہ ہی ہمارے اپنے جتنے بھی سسٹم ہیں, جتنی بھی ہمارے ریکوائرڈ فیسلٹیز چاہیے وہاں دستیاب بھی ہوں گی, اور انشاءاللہ تعالی ہماری بچت بھی ہوگی. اس کے لیے فنڈز بھی شہباز شریف صاحب نے مختص کیے ہیں, پرائم منسٹر صاحب نے, وہ 1.5 بلین روپے کا, اور اس بلڈنگ کو ہم چاہتے ہیں اسٹیٹ آف دی آرٹ بنے, اور اس کی جو ہے وہ جی بی کی اپنی جو ثقافت ہے وہ اجاگر ہو وہاں پہ. اس میں جو جس طرح ہمارے فورٹس ہیں, دلت فورٹس جو ہیں, ان فورٹس طرح پہ وہ بلڈنگ بنائی جائے. وہ ہمارے قائد نواز شریف صاحب کی ہدایات ہے کہ وہ دور سے نظر آنی چاہیے کہ یہ جی بی کی بلڈنگ ہے, وہ روایتی بلڈنگ نہیں ہونی چاہیے. صحیح ہے سر. پی ٹی آئی کا کوئی فیوچر نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ایک سیکنڈ کویشچن, آخری کویشچن لے لیں کیونکہ شاید آپ کا کہیں ٹائم ہے. سیکنڈ کویشچن, ابھی ریسنٹ جو ریلیز کشمیر کے اندر نکلی,
سر یہ مسئلہ کیوں ہے کہ جب بھی عوام اپنے حقوق کی بات کرتی ہے انہیں کوئی راہ کا ایجنٹ کہتا ہے، کوئی کیا کیا کہتا ہے، حالانکہ وہ آٹے اور بجلی کی بات کر رہے تھے اور آپ جانتے ہیں 7-8 ان کے ایشوز تھے، یہی بات گلگت کے اندر بھی چلتی ہے، تو کوئی کہتا ہے جی وہ راہ کے ایجنٹ ہیں، وہاں سے انہوں نے پیسے کھائے ہوئے ہیں۔ تو سر کیا اس مسئلے کو اسی طرح ٹیکل کیا جانا چاہیے تھا جس طرح کشمیر گورنمنٹ نے کیا؟ اور سیکنڈ کوسچن جو میں نے لی، یہ 2 کوسچن ہے بس، آخری 2 کوسچن۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر میں بھی ایک بندہ وزیر اعظم ہے وداؤٹ پارٹی، ایسے ہی نہیں؟ بالکل جمہوریت آزاد ایسا ہوتا ہے دنیا میں؟ صحیح ایسا ہوتا ہے کہیں؟ نہیں، ظاہر ہے پہلے کشمیر میں بھی کسی شاید ایک دنیا دفعہ کی ہوا ہے۔ جمہوری ملکوں میں آپ نے وداؤٹ پارٹی پرائم منسٹر اور وداؤٹ پارٹی سی ایم دیکھا ہے؟ یہ جمہوریت کیوں بنی ہے؟ کیوں اس کا نظام بنا گیا کہ جماعتی نظام ہوگا، ایک بندہ جماعت کی طرف سے جو ہے اکثریت بنا کے اپنی حکومت بنا لے گی؟ اس لیے کہ اس کے روٹس ہوتے ہیں۔ صحیح آج آزاد کشمیر میں پی ایم ہے، جی بی میں سی ایم ہے، دونوں وداؤٹ پارٹی ہیں۔ صحیح ان کی تو پبلک میں کوئی سے نہیں ہے، ان کی کوئی پاپولرٹی ہے ہی نہیں ہے، انہوں نے نہ وہ کسی پارٹی کو ہیڈ کرتے ہیں نہ کسی پارٹی کو جواب دہ ہے۔ صحیح تو یہ بیسک سائنس ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے۔ جب آپ نے سائنس کا فارمولہ ہی الٹا دیا ہے صحیح تو بہتری کی امید کیسے رکھتے ہیں؟ صحیح یہی پی ایم ایجے صاحب سے ہم گزارش کرتے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو انگیج کریں، ان کو انگیج پراپر نہیں کیا گیا۔ اگر کرتے تو صحیح جو ان کا اینگری تھا، جو غصہ تھا لوگوں کا، وہ چلا گیا، کچھ اس میں نیشنلسٹ ایلیمنٹ آ گیا۔ جی بی میں بھی آ گیا تھا، جب بھی ہمارے وہاں پہ جلسے جلوس ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ نیشنلسٹ ایلیمنٹ اور اپنے اپنے نظریات رکھنے والے لوگ آتے ہیں، وہ پھر اسٹیٹ کے خلاف جب نعرے لگتے ہیں، جب فیڈریشن کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، آٹے سے بجلی سے کون انکار کرتا ہے؟ ٹھیک بات اس کے اندر رہ جائے تو وہاں نعرے کیا لگے تھے؟ صحیح اب یہ جو آزاد کشمیر کا جو کے پی کے کا گنڈا پور نام نہاد بنا ہے، جو شراب کی بوتلیں لے کے اسلام آباد کی پولیس جو ہے وہ سے آگے دوڑے لگواتا تھا، آج وہ کیا کہتا ہے؟ ان کشمیریوں کی مدد کے لیے ہم گئے تھے، آزادی کے لیے، صحیح ان کو ہم نے آزادی دلائی تھی، ان کے سامنے تم ایک دن نہیں ٹھہر سکے ہو تو ہمارے سامنے کیا ٹھہرو گی؟ کس کو تھریٹ ہے یہ آزاد کشمیر کی موومنٹ کو سپانسر کیا ہے پی ٹی آئی نے، صحیح کیش کہہ سکتے ہیں، اسپانسر ڈیفرنٹ ورڈ ہو جائے گا۔ سپانسر بھی کیا ہے، کیش بھی کروایا ہے اس نے، کیونکہ ان کے پاس سوشل میڈیا کی مشین ہے۔ سر اسپانسر اس لیے نہیں کہ کیونکہ میں خود کشمیر سے ہوں نا، تو یہ کافی عرصے سے یہ مسئلہ چل رہا تھا اور میں خود اس چیز کا عینی شاہد ہوں کہ مطلب یہ ہے کہ یہ جو اسپانسر والا ورڈ کیونکہ وہ بائی منی ہو جاتا ہے، اس وجہ سے سپانسر سے مراد دیکھیں نا، اگر ایک اپنی ساری سوشل میڈیا وہاں لگاتے ہیں، اسٹیٹ کے خلاف نعرے لگتے ہیں، اس کو پاکستان میں پی ٹی آئی اور بیرون ملک بیٹھے ہوئے ان کے جو دلال ہے، جو وہاں کے پیسوں پہ پلتے ہیں، پڑھتے ہیں اور پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں اور ریاست کے خلاف بکواس کرتے ہیں، اور انہوں نے ان ویڈیوز کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا کہ نہیں پیش کیا؟ یہ کیا اس سے بڑی کیا اسپانسرشپ ہوگی؟ ریاست کو انڈر تھریٹ لانے کے لیے انہوں نے جو لوگوں کے جائز مطالبات تھے وہ 100% صحیح ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو مرچ مسالہ ڈالا گیا اس کی تو مذمت ہونی چاہیے۔ پی ٹی آئی تو طاق میں بیٹھتی ہے، پاکستان نے یہاں سے چین سے مل کے آپ کے جو چاند پہ جانے کا جو ہے وہ پلان بنایا، اس پہ کامیابی ملی، وہ بھی ان سے ہضم نہیں ہو پائی۔ پاکستان کو جہاں کامیابی ملتی ہے ان کو وہاں سے تکلیف شروع ہوتی ہے، اس لیے کہ فورن فنڈڈ دہشت گرد اور ایک جماعت ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں یہ سیاسی دہشت گرد جماعت ہے۔ اس کو جہاں جہاں ریاست کو زچ کرنا ہو، یعنی یہ فوج کو کہتے ہیں اب آپ ہمارے ساتھ ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ تم لوگ میر جعفر ہو، میر صادق ہو، یہ تو ان کا بیانیہ ہے۔ افسوس ہوتا ہے، ہم سمجھتے تھے کہ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی بنے، ایک پولیٹیکل فورس کے طور پر ریئیکٹ کرے اور اپنا بیانیہ جو ہے وہ بے شک جو مرضی رکھے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ پرو اسٹیبلشمنٹ فوج کی پولیٹیکل انوالومنٹ پہ تنقید کی جا سکتی ہے، ہم بھی کرتے رہے ہیں، لیکن فوج کو ایز ادارہ ہمیشہ گالی دے دینا، میرے ساتھ ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تم غلط ہو، یہ جو رویہ ہے جس کی وجہ سے یہ پولیٹیکل فورسز میں نہیں آتی ہے۔ یہ پولیٹیکل فورس ہوتی تو کبھی یہ نہیں کہتی کہ یہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، فوج سے پولیٹیکل پارٹی سے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جس فضل الرحمان صاحب کو کل تک یہ ماں بہن کی گالیاں دیتے تھے، آج اس کے در پہ جا کے سجدے لگا رہے ہیں نا، تو یہ تو یو ٹرن کے ماہر ہیں۔ یہ تو ان کو جتنی جلدی یہ پولیٹیکل فورس بنے گی، یہ ان کا بھی بھلا ہوگا، ملک کا بھی بھلا ہوگا۔ یہ جتنی جلدی ریئلائز کر لیں کہ اس ملک کی ریل پارٹیاں، پولیٹیکل پارٹیاں، ٹھیک ہے کمزوریاں بھی ہیں پولیٹیکل پارٹیز میں اور سوال بھی اٹھتا ہے، لیکن اپنے آپ کو پولیٹیکل فورس بنائیں، ایز اے پولیٹیکل فورس ایمرج کریں،
کلٹ سے نکلیں. صحیح یعنی ان کے لیڈر کہتے ہیں خان ہے تو پاکستان ہے, صحیح تو ہم تو نہیں کہتے ہیں نواز شریف ہے تو پاکستان ہے, ہم نہیں کہہ سکتے. صحیح. میں ہوں, کل نہیں ہوں گا, پاکستان نے رہنا ہے. یہ جو کلٹ انہوں نے بنایا ہوا ہے نا, جو عمران خان ہے تو بڑے بڑے سنجیدہ لوگ کہتے ہیں پاکستان نہیں ہے, عمران نہیں ہے, پاکستان کو جلاؤ, پاکستان کو آگ لگاؤ. صحیح. تو یہ کوئی پولیٹیکل فورس کا بیہیویئر نہیں ہے. یہ پولیٹیکل بیہیویئر اپنائیں. ہم سب چاہتے ہیں پاکستان میں سیاسی جماعتیں مضبوط ہونی چاہیے, جس طرح سے بنی, جیسے بھی بنی ہے, ماضی سے توبہ طائب ہو کے آگے ہم لوگ پولیٹیکل فورس بن کے پولیٹیکلی ڈائلاگ, بات چیت, مفاہمت اور ایک دوسرے کو قائل کر کے, ایک دوسرے کو ایکسپٹ کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. ادروائز تو ملک کو بھی نقصان ہوگا, اور پی ٹی آئی اس طریقے سے نہ تو پنپ سکے گی نہ آگے بڑھ سکے گی. تھینک یو سو مچ سر. جیسے آپ نے دیکھا کہ بہت سے سوالات اور بھی تھے, لیکن کیونکہ جانا ہے حافظ صاحب نے, تو کرنٹ جو چیزیں چل رہی ہیں گلگت کے اندر, کشمیر کے اندر, ان چیزوں پہ جو ہے میں نے فوکس کیا, اور جو چیزیں مجھے سمجھ آ رہی تھی وہ میں نے ان سے پوچھے. جوابات بھی آپ تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.